اردو لو سٹوری پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ گزارش ہے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میرا بھانجا 14 سال کا تھا جب میری بہن اسے میرے گھر چھوڑ گئی۔ وہ ایک لڑکا ہو کر لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت اور گورا چٹا تھا۔ میری اور بھانجے کی عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ اس کے میرے بارے میں کیا خیالات ہیں، وہ میری طرف مائل بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ گھر میں جس باتھ روم کو استعمال کرتا تھا، میں جان بوجھ کر اپنا کوئی نہ کوئی پرائیویٹ کپڑا اس باتھ روم کے فرش پر رکھ دیتی تھی، اور جب وہ باتھ روم میں جاتا تو میں چوری سے اسے دیکھتی۔ میرا بھانجا وہ زمین پر پڑا ہوا کپڑا اٹھا لیتا، کبھی اس کو سونگھتا اور کبھی اس کے ساتھ ایسی حرکت کرتا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ وہ جس کمرے میں سوتا تھا، میں نے اس کمرے کے تالا خراب کر دیا، جس کے پیچھے میرا صرف ایک ہی مقصد تھا۔ خیر رات کے 12 بج رہے تھے جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا کہ جیسے ان سے پتہ ہو کہ میں اس کے پاس کس مقصد کے لیے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں، تم میرے پرائیویٹ کپڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ وہ میری بات سن کر تھوڑا سا حیران ہو گیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خیر تم جو چاہتے ہو وہ تمہاری خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے جب میں نے ہاتھ لگایا تو تب مجھے احساس ہوا کہ اب وہ 14 سال کا بچہ نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے پوری رات اس کے ساتھ درد سے میرا بہت برا حال تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ مجھ سے گھر کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ سارا گھر بکھرا پڑا تھا، برتنوں کا ڈھیر ایک طرف جمع تھا اور بہت سارے میلے کپڑے بھی دھونے والے پڑے تھے۔ یہ سارے کام اگر میں تھوڑا تھک سے کر لوں تو بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ تو سارا کھانے کا تھا۔ کھانا بنانے والا واحد کام تھا جو مجھے وقت پر کرنا ہوتا تھا اور ہر حال میں کرنا تھا، چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ میں اس گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میری شادی کو کوئی عرصہ گزر چکا تھا، مگر میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے شوہر کی رپورٹ صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی دکھ تھے، ورنہ کب کی وہ دوسری شادی کر چکے ہوتے۔ میری ساس تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ مسئلہ ان کے بیٹے میں ہے، بلکہ وہ تو میرے اندر ہی نقص نکالنے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے شوہر میں اتنا زیادہ مسئلہ بھی تھا کہ وہ ٹھیک ہو سکتے تھے اگر وہ تھوڑی توجہ دیتے، لیکن میرے شوہر کی ایک ہی ضد تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر جان بوجھ کر غلط رپورٹ دیتے ہیں۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی۔ میرے شوہر صبح کام پر جاتے تو شام کو دیر سے واپس آتے۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی، گھر کا سودا سلف بھی خود لے کر آتی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے تھوڑا دور رہتے تھے۔ نہ جانے ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، کیا چاہتے تھے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اتنا تو میں بھی سمجھتی تھی کہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، شاید اندر ہی اندر خود کو قصوروار سمجھتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی، ناف کے نیچے عجیب سا درد اٹھنے لگا۔ 2-3 مہینے تک تو یہ درد ہلکا رہا، لیکن اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اپنے شوہر سے اپنی طبیعت کے بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا۔ درد کی گولی کھا کر تھوڑا سکون آ جاتا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اولاد نہیں تھی۔ اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو میرا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر اگر بیمار ہو جائیں تو میں ان کا خوب خیال رکھتی تھی، لیکن مجھے کچھ ہو جائے تو مجھے تو کوئی پانی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اچانک میری بڑی بہن آ گئی۔ وہ بچوں کو لے کر ننیال آئی ہوئی تھی اور واپسی پر میرے گھر چکر لگانے آئی۔ میری حالت کو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ شام کا وقت تھا اور مجھے شدید درد ہو رہی تھی۔ جب دروازے پر بیل بجی تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دروازہ ہی کھول لیتی، لیکن شرم کے وقت میرے شوہر آتے تھے، اس لیے مجھے ہی اٹھنا پڑتا۔ لیکن سامنے اپنی بہن کو دیکھ کر تو مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی۔ میری بہن نہ جانے کب سے بیل بجا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ مجھ سے کہنے لگی، تم نے دروازہ کھولنے میں اتنا ٹائم کیوں لگایا؟
ان کی طرف دیکھ کر میں مسکرانے لگی اور اس بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے انہیں ٹھنڈا مشروب پلایا اور اپنی ساری کہانی سنا دی۔ انہوں نے دیکھا ادھر سے میرا رنگ ہی پیلا پڑ گیا تھا۔ میری بہن ہے، میری ساس ساری کہانی سنی تو سوچ میں پڑ گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں جلدی میں ہوں اور مجھے جلدی گھر میں پہنچنا ہے، مجھے گھر پر بہت ضروری کام ہے۔ اگر مجھے کام نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس رکتی اور پھر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، لیکن میں مجبور ہوں، ابھی رک نہیں سکتی۔ لیکن پھر اچانک باجی کے ذہن میں خیال آیا، ان کے ساتھ ان کا 14 سالہ بیٹا بھی تھا۔ باجی نے مجھ سے کہا کہ میں بیٹے کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، تم اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جانا، یہ تمہارا بہت خیال رکھے گا اور تمہارے گھر کے کام بھی کرے گا۔ ابھی اس کو اسکول سے چھٹیاں ہیں تو اس کی تعلیم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کے کپڑے کے بعد بھجوا دوں گی۔ میری بہن کو میری بہت فکر تھی، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ پچھلی بار جب میں نے اپنے بانجے کو دیکھا تو وہ 10 سال کا تھا اور آج وہ اچھا خاصا بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کافی قد نہیں کیا تھا اور اپنی عمر سے بھی بڑا لگتا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ اتنا فرینک نہیں تھا کیونکہ ہماری کبھی اتنی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ خیر میرے بانجے نے میرے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور میری بہن کے کہنے پر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جانے کو تو میں خود بھی جا سکتی تھی، لیکن اکیلے جانے سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ میرا گھر آبادی سے تو دور تھا، اس لیے آنے جانے میں تھوڑی دقت ہوتی تھی۔ میں اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب میری باری آئی تو میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس اندر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے میرے بھانجے کو ایک طرف بیٹھنے کا کہا، وہ خاموشی سے دور بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور مجھے ایک عجیب سی بیماری بتائی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ایسی بیماری ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ عورت کو لگ جاتی ہے۔ میں 10 عورتوں کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس بیماری کی 2 وجوہات اور اس بیماری میں اولاد بھی نہیں ہوتی۔ اگر پہلے اولاد ہو اور یہ بیماری لگ جائے تو عورتیں اکثر اپنی بچہ دانی نکلوا کر اس تکلیف سے جان چھڑوا لیتی ہیں، لیکن اگر اولاد نہ ہو اور اولاد کی خواہش ہو تو اس کو درد سے چھٹکارے کے لیے عورت بہت ساری گولیاں کھاتی ہے، جس سے وہ اپنے درد کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے آپریشن آخری حل ہے، لیکن اس میں بہت سارا پیسہ درکار ہے۔ آپریشن کے ذریعے ہم صفائی کرتے ہیں اور عورت اس تکلیف سے آزاد ہو جاتی ہے۔ چونکہ آپ کی اولاد نہیں ہے اس لیے میں آپ کو گولیاں کا مشورہ نہیں دوں گا، اس لیے آپ آپریشن کروا لیں۔ اب 2 لاکھ روپے جمع کر لیں، آپریشن کے بعد آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور اگر خدا نہ چاہا تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ 2 لاکھ کا سن کر مجھے تو سانپ ہی سونکھ گیا۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنا پیٹ بھرنا مشکل تھا، نہ کہ میں 2 لاکھ کا بندوبست کرتی۔ بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی۔ سارا راستہ ذہنی دباؤ کا شکار رہی۔ شام کو گھر پہنچی تو درد سے چیخ رہی تھی۔ میں نے بھانجے نے میری حالت دیکھی تو مجھ سے کہا کہ آپ آرام کریں، میں آپ کو دوائی دیتا ہوں۔ بھانجے نے مجھے درد کی گولی اور پانی دیا۔ میں لیٹ گئی، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے تو ابھی گھر کا کھانا بھی بنانا ہے اور بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی میں آرام نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرا بھانجا چائے کا مگ لے کر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرے سامنے چائے رکھی اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے چائے پی تو میری درد کو کچھ آرام ملا۔ میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ پیٹ میں درد ہو تو کوئی گرم چیز پینی چاہیے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کچن میں برتن دھونے والے ہیں۔ میں آرام سے اٹھ کر کچن کی طرف گئی تو دیکھا کہ میرا بھانجا برتن دھو رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں امی کے ساتھ بھی اسی طرح کام کروا دیتا ہوں، آپ کو کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے پیسے دیں، میں بازار سے کھانا لے آتا ہوں۔ بھانجے کی باتیں مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ کس قدر سمجھدار تھا، جیسے کوئی 20-25 سال کا نوجوان لڑکا ہو۔ کچھ بچے وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو جاتے ہیں، میرا بھانجا بھی ان میں سے ایک تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، تمہارے خالو کو باہر کا کھانا پسند نہیں ہے، مجھے ہر حال میں ہی گھر میں ہی کھانا بنانا پڑتا ہے، تم مجھے بس بازار سے سودا سلف لا دو۔ میں نے اسے پیسے دیے اور وہ سودا لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے سامان چیک کیا، سب پورا تھا، لیکن ایک عجیب سی چیز تھی جو سامان کے ساتھ تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا، وہ پھٹکڑی لے کر آیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہ یہ کیوں لایا ہے، لیکن میں نے اس سے سوال نہیں کیا۔ مجھے لگا وہ غلطی سے لے کر آیا ہے، لیکن یہ ایک بار نہیں،
ہوا روزانہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ میں اس سے کچھ بھی منگواتی تو وہ ساتھ میں پھٹکڑی ضرور لے کر آتا تھا۔ میں وہ پھٹکڑی کچن کے کیبن میں رکھ دیتی، یہاں تک کہ میرے پاس پھٹکڑی کا ڈھیر لگ گیا۔ میرا بھانجا خاموشی طبیعت کا لڑکا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سے سوال کر سکوں آخر وہ پھٹکڑی کیوں لے کر آتا ہے۔ اگر ایک بار ہوتا تو میں سوچتی کہ غلطی سے ہوا ہے، لیکن وہ یہ کام روزانہ کر رہا تھا۔ میرے بھانجے کے آنے سے مجھے ہی نہیں بلکہ میرے شوہر کو بھی آسانی ہو چکی تھی۔ انہیں بھی جب بھی کچھ بھی منگوانا ہوتا تو وہ بھانجے کو ہی بھیج دیتے تھے، ورنہ پہلے جب وہ آفس سے تھکے آتے تھے تو گھر میں انہیں کوئی کام کرنا پڑتا تو انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ بے اولاد جوڑوں کا درد شاید ہی دنیا میں کوئی سمجھ سکتا ہو کہ وہ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر کے اندر تو اس بات کی کمی تھی، لیکن اب میرے اندر بھی مسائل پیدا ہو گئے تھے اور میرے پاس وہ آپریشن کے لیے پیسے نہیں تھے اور گولیاں میں کھانا نہیں چاہتی تھی۔ جہاں میرے بھانجے نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی تھیں، وہاں دوسری طرف ایک اور مسئلہ پڑ گیا تھا اور وہ تھا پھٹکڑی کا۔ میں نے سنا تھا کہ پھٹکڑی کو کافی زنانہ بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں شرم کے مارے اپنے بھانجے سے سوال نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ یہ کیوں لے کر آتا ہے۔ کیا اس نے میری اور ڈاکٹر کی کوئی باتیں سن لی تھی؟ میں یہی سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ دل کو رہا تھا کہ میں اسے منع کروں کہ وہ یہ نہ لے کر آیا کرے، لیکن میں ان سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنے بھانجے سے پھٹکڑی کے متعلق پوچھا تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں اپنے واپس کمرے میں آ گئی اور اپنے بھانجے کی باتوں کو سوچنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رات کو ہم دونوں میاں بیوی کی باتیں سنتا تھا۔ مجھے عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر اس قدر شرمندہ ہو گئی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ میرے ایسے راز سے واقف ہو جائے گا جس سے میں چھپاتی پھر رہی ہوں۔ اس نے میرے اور میرے شوہر کے درمیان ہونے والی باتیں سن لی تھی، اس لیے وہ روزانہ مجھے پھٹکڑی لا کر دیتا، لیکن وہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ میں اسے استعمال کروں۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شرمندگی سے میری ایسی حالت تھی کہ ٹوٹا بدن میں لہو نہیں تھا۔ ایک طرف اولاد کی پریشانی تھی تو دوسری طرف اب یہ مسئلہ ان کر رہا تھا۔ یہ ایسی شرم کی بات تھی کہ میرے بھانجے کو مجھ سے کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی اور مجھے اس سے پوچھتے ہوئے بھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے بھانجے نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے مجھ سے کہا وہ صبح واپس جا رہا ہے، اب میں مزید یہاں نہیں رک سکتا۔ میں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا کیونکہ میں اس قدر شرمندہ تھی کہ میں اسے یہ نہ کہہ سکی کہ رک جاؤ۔ صبح ہوتے ہی میرا بھانجا چلا گیا۔ اس کے یہاں ہونے سے مجھے بہت آسانیاں تھی۔ میں کچن میں چلی گئی اور اس پھٹکڑی کے ڈھیر کو کیبنٹ سے نکالا۔ مجھے بھانجے کی ساری باتیں یاد آنے لگی اور ایک عجیب سا احساس میرے دل میں پیدا ہوا۔ اب میں سوچنے لگی کہ میں اس پھٹکڑی کا کیا کروں؟ کیا میں اسے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دوں؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ یہ سب میری بھلائی کے لیے کر رہا تھا۔ کون سا اس نے کچھ غلط کیا تھا؟ میں نے ایک پھٹکڑی اٹھائی اور نہانے کے پانی میں ڈال دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھول گئی تو میں نے اسے نہا لیا۔ میں کافی دنوں تک پھٹکڑی والے پانی سے نہاتی رہی اور میرا مسئلہ ختم ہو گیا۔ میرا یہی مسئلہ تھا کہ مجھ میں بہت زیادہ بدبو آتی تھی۔ میں اکیلی رہتی تھی اس لیے کوئی اس بدبو کو زیادہ محسوس نہیں کر پاتا تھا، لیکن میرا شوہر تو میرے ساتھ رہتا تھا۔ میں خود کو صاف ستھرا رکھنے کی بہت کوشش کرتی تھی، لیکن یہ ایک بیماری تھی۔ روزانہ پھٹکڑی والے پانی سے نہانے کے بعد میری یہ بیماری آہستہ آہستہ دم توڑتی چلی گئی اور میری زندگی آسان ہو گئی تھی، کیونکہ روزانہ رات کو میں اپنے شوہر کے تانے سنتی تھی جو مجھے یہی کہتا تھا کہ 6 سے بدبو آتی ہے۔ اور ایک رات میرا شوہر اسی طرح کی باتیں مجھ سے کر رہا تھا کہ بھانجے نے یہ باتیں سن لی اور اس نے بتایا کہ اس کے بعد وہ روزانہ وہ پھٹکڑی لے کر آتا تھا کہ میں اس سے نہا کر اس بیماری سے جان چھڑاؤں۔ میں نے بھانجے نے بتایا کہ اس کے دوست کو یہی مسئلہ تھا۔ روزانہ نہانے کے باوجود بھی اس کی بدبو نہیں جاتی تھی اور اس کی زندگی اچارن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ دوستوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا، ہم سے بھی اسے دور رہتے تھے۔ اس کی وجہ کی بدبو تھی۔ پھر حکیم نے میرے دوست کو پھٹکڑی والے پانی سے نہانے کا مشورہ دیا تھا۔ جیسے ہی میرے دوست نے پھٹکڑی والے پانی سے نہانا شروع کیا تو اس کا یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ بھانجے کی باتیں سن کر میں بہت شرمندہ تھی۔ مجھے حقیقی معنوں میں رونا آ رہا تھا
اور میں کافی دیر تک روتی رہی، لیکن جب میں نے اس کے مشورے پر عمل کیا تو میری زندگی آسان ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے شوہر کی بدبو والی شکایت ختم ہو گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ ایک ایسا وہ میرا مسئلہ سمجھ گیا تھا اور اس نے میری مدد کی، ورنہ مجھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ میری زنانہ بیماری کے متعلق اسے خبر ہو گئی ہے اور اسی لیے وہ پھٹکڑی لے کر آتا ہے۔ اسی شرمندگی کے باعث میں اس سے سوال تک نہیں کر پا رہی تھی، لیکن بانجے کے چلے جانے کے بعد مجھے ایسا احساس ہوا کہ زندگی میں اولاد کا ہونا کتنی ضرورت ہے اور اولاد کے بغیر زندگی کتنی اجارن ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے اپنے سونے کے کنگن اپنے علاج کے لیے بیچ دی اور آپریشن کروا کے اس درد سے بھی جان چھڑوا لی۔ پھر میری بہن نے مجھ سے اور بات کی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے حکیم سے دوائی لی ہے جو مجھے اپنے شوہر کو روزانہ رات کو دودھ میں ملا کر دینی ہے۔ میرے لیے اور آسانی ہو گئی تھی کیونکہ میرے شوہر کو سونے سے پہلے گرم دودھ کا گلاس پینے کی عادت تھی۔ میں نے خود بھی دوائی لی اور شوہر کو بھی اس کے علم میں لائے بغیر دودھ میں دوا ملا کر دیتی رہی۔ 3 مہینے کے مسلسل استعمال کے بعد مجھے حمل ٹھہر گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ مسئلہ اتنا نہیں تھا، صرف میرے شوہر کو تھوڑا سا علاج کروانا تھا جس کے لیے وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن خدا نے میری جھولی بھر دی اور مجھے بیٹا عطا کیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ بانجے کے جانے کے بعد انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ اولاد کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے اور اولاد کتنی ضروری ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اولاد دے دی۔ اس کے بعد ہمارے ہاں 2 بچے اور ہیں۔ اب ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید سٹوری سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔